الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر کا دامن تھامنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے بہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشوں اور تکالیف پر صبر کرنا نصف ایمان ہے۔ جناب، آج سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا سفر کربلا میں جو کردار ہے اس پر گفتگو ہوگی، آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ناظرین، یعنی آئیے اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر پاک کرتے ہیں کہ آسمان کی بلندیاں بھی حیرت کے ساتھ جن کے یقیناً عزم و حوصلے اور صبر و استقامت کو تکتی تھیں، وادی بطحہ جن کے مقدس وجود کو اور نقش قدم کو پہچانتی ہے، بیت اللہ، حجر اسود اور حل و حرم کی ایک شے جن کو جانتی ہے، گھرانہ اہل بیت کے جو انتہائی بہادر و حوصلہ مند سپوت ہیں، جن و انس و ملائکہ جن کے صبر و استقامت کے سامنے مبہوت ہیں، جن کا چہرہ مبارک تقدس و نورانیت کا شاہکار ہے، جن کا وجود امام علی مقام کی مہکار ہے، جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نور نظر ہیں، جو بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں، جن کی دادی جان شہزادی کونین ہیں، جو مولائے کائنات کے دل کا چین ہیں، جن کی پھپھی جان عقیلہ بنی ہاشم ہیں اور جن کے تایا جان نواسائے ابی القاسم ہیں، جن کو بچپن میں مولائے کائنات کا فیضان منتقل ہوا، جو علم حدیث کے ماہر اور انتہائی فصیح و بلیغ شخصیت کے مالک تھے، جن سے ہزاروں مسلمان ظاہری و باطنی علوم کا فیضان باقاعدہ سمیٹا کرتے تھے، جو اپنے زہد و تقوی میں اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے سید الساجدین اور زین العابدین کے تاج سے سرفراز ہوئے، جو انتہائی سخی تھے، انتہائی فیاض تھے، غرباء و مساکین و یتامہ کی جو ہے وہ سائلین کی خوب مدد کیا کرتے تھے، ان کو نوازا کرتے تھے، جن کے اوپر غموں کے، دکھوں کے، مصائب کے، آزمائشوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے صاحب، وہ پہاڑ ٹوٹے کہ واللہ اگر ان آزمائشوں کا ایک حصہ بھی کسی پہاڑ پر اتار دیا جائے تو اس پہاڑ کا جگر جو ہے ان آزمائشوں کی وجہ سے پھٹ جائے، پارا پارا ہو جائے۔ جو 28 رجب المرجب کی قیامت خیز رات سے لے کر جب قافلہ حسینی نے مدینہ پاک چھوڑا اور مکہ پاک کا سفر کیا، اور پھر 8 ذوالحجہ کی دردناک دن تک جب سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے نے مکہ پاک کو بھی آخری بار دیکھا اور کوفے کی جانب سفر کا آغاز کیا، اپنے بابا جان کے قدمین شریفین کی پیروی کرتے رہے، جن کی سماعتوں نے سفر کے دوران کوفے والوں کی بے وفائیاں سنی، جن کی سماعتوں نے سفر کے دوران امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سفیر اور محبان کی شہادتیں سنی، جن کے وجود نے بیماری کے عالم میں بھی بھوک پیاس کی انتہائیں برداشت کی، جن کی نگاہوں نے میدان کربلا میں وہ قیامت خیز مناظر اور دل کو پھاڑ دینے والی شہادتیں دیکھیں کہ جن کا تصور کرنا یا جن کو بیان کرنا بیان کے بیان سے باہر ہے۔ ناظرین کرام، ایک کربلا تو وہ تھی جو میدان کربلا میں بپا ہو رہی تھی، جہاں اصحاب امام علی مقام پہلے اپنی وفاداریوں کو پیش کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کرتے رہے، پھر ایک اور کربلا تھی جو ہاشمی جوانوں کی صورت میں بپا ہوئی کہ ایک ایک کر کے سارے ہاشمی جوان شہید کیے گئے، پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے باقاعدہ روندے گئے، پھر ایک اور کربلا تھی جو سب سے آخر میں بپا ہوئی کہ جب بیمار کربلا کے بابا جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جب ان کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیا گیا، جب اس مبارک جسم کو جو بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے باقاعدہ روندا گیا، یہ ساری کربلائیں امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے وجود پر یکے بعد دیگرے اترتی رہیں۔ یوں کہیے کہ کم و بیش 72 شہادتیں اگر میدان کربلا کے سینے پر تھیں تو 72 ہی کم و بیش شہادتیں امام زین العابدین علیہ السلام کے وجود اطہر پہ اتری تھیں۔ یہ مشیت الہی تھی ناظرین کہ مردوں میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں شہادت کارزار سے زندہ بچ گئے، لیکن وہی بات ہے کہ
بلکہ سیدنا امام زین العابدین کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محفوظ رکھا، اور یہ دونوں ہستیاں اہل حرم کے قافلہ سالار بنے۔ یعنی عالم یہ ہوئے کہ ہدایت کی شمع لے کر آگے بڑھے، اور باقاعدہ یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کے بعد کربلا کے نمائندے کے طور پہ اور کربلا کے عظیم ترین اسپوکس پرسن کے طور پہ اور قافلہ حسینی کے سالار کے طور پر آپ کو پیش کیا، اور رہتی دنیا تک ناظرین آپ استقامت کا، صبر کا ایک جیتا جاگتا نمونہ رہیں گے اور اس کا عظیم ترین پہاڑ رہیں گے۔ بس یوں کہیے کہ جس وقت زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ کوفے میں گئے تو آپ نے کوفے میں جا کر ان تمام یزیدیوں کو بے نقاب کیا، اور جس وقت آپ کو بے انتہا تشدد کر کے، بے انتہا کرب و اذیت کے ساتھ جب دمشق میں لے جایا گیا، تو اس وقت آپ نے جس انداز سے یزیدیت کو اور یزید کو ایکسپوز کیا اور اس کے چہرے سے جو نقاب اتارا ہے ناظرین، وہ رہتی دنیا تک ایک شاہکار ہے۔ پروفیسر صاحب، ظاہر ہے یہ کربلا کا سانحہ ایک ایسا سانحہ ہے، اور یہ ایک ایسی دردناک اور کربناک داستان ہے جس کا ایک ایک پہلو کرب سے، اذیت سے، درد سے، تکالیف سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام سب سے پہلے ان کی عظمتوں اور ان کی خاندانی رفتوں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور ان کے فضائل بیان کر کے اپنی زبان کو ترک کرتے ہیں، بلکہ معطر کرتے ہیں اور پاکیزہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے جس درد مندی کے ساتھ واقعہ کربلا کا نقشہ کھینچتے ہوئے امام زین العابدین کی شخصیت کو اجاگر کیا، یقیناً ہمارے دیکھنے والے اپنے دلوں میں حب اہل بیت کے چراغ روشن کریں گے انشاءاللہ۔ جب اس خاندان مقدس کا، مطہر کا کوئی بھی نام ہماری زبان پر آتا ہے تو ہماری توجہ سب سے پہلے اس بات کی طرف جاتی ہے کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، آہا، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین کے فضائل اور آپ کا خاندانی عظمت اور شرف کو بیان کرتے ہوئے جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں کہ والد ہیں حسین، دادا ہیں علی، اور پھر آگے نسبت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاطمۃ الزہرا نانی ہیں، ثانی زہرا بہن ہیں، حسن ثانی زہرا حضرت زینب جو ہیں وہ آپ کی یعنی پھوپھی ہیں، فاطمہ الزہرا دادی ہیں آپ کی، حضرت حسن جو ہیں وہ چچا ہیں۔ اب یہ وہ مقدس رشتے ہیں کہ جن میں سیدنا حضرت امام زین العابدین اس انداز سے تشریف لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی نسل میں امام باقر، امام جعفر، موسیٰ کاظم، علی رضا، کیا پاکیزہ لڑی ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کی عظمت کی طرف توجہ دلاتی رہے گی۔ اور امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ بھی آپ ہی وہاں تک یہی سلسلہ چلتا ہے۔ ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اگر میں امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا سہارا لوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد جان کونین است جامی، محمد جان کونین است جامی، حسین ابن علی جان محمد۔ اللہ، اب حسین ابن علی جان محمد ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام جان حسین ہیں۔ اللہ، یعنی ان نسبتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاتا ہے، اور اگر والدہ کی طرف سے دیکھیں تو امام العادلین نوشیروان تک پہنچتا ہے، ٹھیک، ادھر بھی یہ سلسلہ مقدس ہے اور اس طرف بھی یہ سلسلہ اتنی عظمتوں اور بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ بلکہ اس مقام پر میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ سیدنا امام زین العابدین کی عظیم شخصیت نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اپنے وجود سے ایک یہ بھی درس دیا ہے کہ خبردار،
صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے تھے، ان کے متعلق بھی ذہنوں میں تصور نہ لانا، کوئی بھی برا خیال تک اپنے قریب نہ آنے دینا. ایسا ہی کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ان کے عہد خلافت میں ان کی والدہ ماجدہ شہر بانو امام حسین رضی اللہ عنہ کو مل رہی ہیں. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست کو سامنے رکھنا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سادات کی اس عظمت کو اپنے ہاتھوں سے کس طرح پائیدار بنا رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جب شہزادیوں کو تقسیم کرتے کرتے شہزادیاں سامنے آتی ہیں تو آپ روک دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم شہزادی کل شہزادے کو دیں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوچتے ہیں کہ یہ قسمت کس کی بنتی ہے. اگلے دن آپ نے شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر شہر بانو ان کے حوالے کر کے قیامت تک لوگوں پر واضح کر دیا کہ لوگوں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے یہ تصور کر لینا کہ سادات کی عظمت کو مد نظر رکھنا. یہ عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو عطا کر رہے ہیں. مطلب یہاں ایک اور نقطہ بڑا کمال ہے، وہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پہ اپنی عقیدتوں کا پیمانہ رہتی دنیا تک سیٹ کر دیا کہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے سعادت کی عظمت کے بارے میں. وہ تو ایک قرآن پاک نے رحماء بینہم کہہ کر فیصلہ ہی کر دیا ہے. لیکن میں اس موقع پر امت کے سامنے جو بات پائیداری کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے ذہن میں غلط خیال بھی پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ سادات کے بارے میں کہاں جائے گا. تو سیدنا حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا اس باپ کے بیٹے ہیں جن کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ عبادتوں کی زینت ہیں، بندگی و بندہ پروری کی آبرو ہیں، دعا و مناجات کی جان ہیں، خضوع و خشوع کی روح ہیں. آپ کی خلقت توکل و معنت کے ضمیر سے ہوئی جنہوں نے دعا کو علو عطا کیا، مناجات کو کیسی رسائی عطا کی. ایسے انسان تھے. انہیں یہ سجاد کیوں کہا جاتا؟ جب بھی کوئی نیک کا اچھا کام ہوا سجدے میں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرائی سجدے میں، اب اللہ کی نعمت ملی فوراً تو سجدے میں. تو بندہ پروری اور عبادت کی یہ شان ہے اس انسان کی جنہوں نے کربلا کے واقعے کو اپنی آنکھوں دنیا کے سامنے اس کا. اور یہ اتنا لطیف پیرا ہے ان کی ہستی کا، اتنا لطیف. ویسے تو ظاہر ہے پوری شخصیت آپ کی پوری ہستی لطیف ہے، لیکن یہ اتنا سمجھ لیجئے کہ خوبصورت سا میسیج ہم تمام لوگوں کے لیے. اگر صرف اس جملے کی حلاوت کو میں محسوس کروں کہ دو لوگوں میں صلح کروائی تو سجدہ کر لیا، اللہ نے کوئی نعمت عطا کی تو سجدہ کر لیا، کسی بات پہ خوش ہوئے تو سجدہ کر لیا، مینز مطلب اگر آپ محسوس کریں تو ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ایکچولی دینے والا تو وہی ہے نا. تو اصل تو یہ کہ سب سے پہلے جو اسی کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اور وہ جو کنیکٹیوٹی اللہ سے پھر بنتی ہے آپ کی، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب آئیے، مدینہ پاک سے لے کر ظاہر ہے پورے سفر کربلا میں آپ کا انتہائی عظیم ترین ایک کردار ہے، اور آپ کی موجودگی بذات خود جو ہے آپ کا ایک کردار ہے. خاص کر جب آپ میدان کربلا کی بات کرتے ہیں تو وہ منظرنامہ تو یقیناً بیان کے بیان سے باہر ہے کہ اپنے پیاروں کی ساری شہادتیں جو ہیں وہ آپ اپنے جھیلتے رہے اپنے سینے اتھر پہ، آپ اپنی نگاہوں میں جھیلتے رہے. ذرا اس منظرنامے کو تھوڑا سا بیان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ایک معیار کا اور نمونے کا تعین کر کے جائیں کہ مصائب و مشکلات کے پہاڑ بھی ٹوٹ رہے ہوں تو تب بھی آپ نے کون سا کردار پیش کرنا ہے. عام طور پر کہا تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ بیمار ہو وہ بنیادی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. ذہن اور قلب کا چونکہ جسم سے بھی تعلق ہوتا ہے تو ذہنی اور قلبی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے. ایسا ہی دیکھیں کمزوری کے سارے اسباب موجود ہیں
لیکن جسم بھی طاقت فیل کر رہا ہے اور دل و دماغ بھی طاقت میں ہے، تو سوال یہ کہ یہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اگر میں یہ کہہ دوں یہ کرنٹ سادات کا اور اہل بیت کا خاصہ ہے۔ جسم بیمار ہے، دماغ بیمار نہیں، دل بیمار نہیں، حوصلہ بیمار نہیں، گھبراہٹ نہیں، مایوسی نہیں، بھاگنا نہیں، شکوہ نہیں، ہمیشہ وقار، حوصلہ بیمار نہیں ہے، واہ جی جا ہمیشہ وقار، ہمیشہ استغنا، ہمیشہ استقامت، ہمیشہ حق گوئی، اور ہمیشہ اس ماحول میں وہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ میں تو کہتا ہوں قدرت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، اس منظر کو دیکھنے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا بھی ضرور کردار ہوگا، یقیناً، لیکن چونکہ وہ بنیادی طور پر مستورات میں آتی ہیں تو وہ حجابات کے ماحول میں رہتی ہوں، بالکل صحیح، اس منظر کو پراپر دیکھنے کی گواہی اللہ نے امام زین العابدین کو بنایا۔ ظاہری طور پر وہ بیمار ہے، لیکن ان کی آنکھیں، ان کا دماغ اور دل وہ ساری پکچر ریسیو کر رہے ہیں، وہ سارے تاثرات کیچ کر رہے ہیں، تاکہ کل یہ جو تنہائی کے سفر میں یہ جو اشقیاء نے واقعہ کر دیا، کل اس کو بیان کرنے والا کوئی صادق و امین بندہ بھی چاہیے۔ اچھا، یہ بات اس طرح سے بھی انڈورس ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی کہ ظاہر ہے جب ہم واقعہ کربلا پڑھتے ہیں تو کئی مرتبہ امام سجاد نے جو ہے وہ اپنے بابا جان کی خدمت میں یہ عرضی پیش کی کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا بھی چاہتا ہوں، آپ کو روکا، میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو روکا گیا، یہ کئی مرتبہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت کا یہ تھا کہ ایک بندہ جو اس وقت میچور بھی ہو، وہ سارے منظر کو دیکھے، جی، اس کو فیل بھی کرے، جی، اور بعد میں امت کو ایک میسج بھی دے کر جائے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم جس مشن پر تھے، ہم جس مقصد پر تھے، ہمارا جو پیغام تھا، وہ پھر بعد میں آپ نے خطبات کی شکل میں بیان بھی فرمایا، جی جی، جیسے بعد میں وہ ڈسکس ہوں گے۔ اس بات کو ذرا جنید صاحب دل کی گہرائیوں میں دیکھیں، کیا وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے؟ بالکل ایسا۔ کیا وہ نبی کے ساتھ تعلق ہے؟ بالکل ایسا۔ کیا وہ اپنے والد کے ساتھ تعلق ہے؟ بالکل ایسا۔ اتنی گہری کمنٹمنٹ میں کھڑا ہونا اور بیماری کے اتنے شدید اثرات میں بھی بالکل صحیح رہنا، ہوش میں رہنا، کوئی مایوسی پیدا نہ ہونے دینا، یہ حضرت زین العابدین کا وہ کردار ہے، وہ سطح ہے کہ تاریخ ایسی گواہیاں دینے سے قاصر ہے۔ اچھا، میں ایک جملہ ابتدا میں ادا کر چکا اور روا روی میں جملہ ہم ادا تو کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی تھوڑا سا اس جملے کی گہرائی میں، اس کی ڈیپتھ میں اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں تو اندازہ ہو کہ صاحب یہ جملہ جو ہے وہ واقعتاً مطلب اس کو بیان کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 28 رجب المرجب 60 ہجری اور اپنے نانا جان کا مدینہ پاک چھوڑ رہے ہیں اپنے بابا جان کے ساتھ۔ اب آپ سوچئے کہ یہ نگاہیں اور یہ سینہ وہ ہے، یعنی نگاہیں وہ ہیں جو سارے مناظر کو محفوظ کر رہی ہیں، دردناک اور کربناک، پھر مکہ پاک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے فائنلی کربلا ہے، اور پھر وہ سینہ محفوظ کر رہا ہے ان تمام تر آہ و بکا کو، تکالیف کو اور شہادتوں کو اور آزمائشوں کو۔ تو یہ کسی عام سینے کی بات نہ تھی، وہی بات ہے پہاڑ پہ بھی اگر یہ مصیبت نازل ہوتی وہ ریزہ ریزہ بالکل ہوتی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں امت میں جب اس واقعے کے حوالے سے اضطراب پھیلا تو اس کی سب سے بڑی گواہی امام زین العابدین دیتے تھے۔ جی جی، آپ نے جس انداز سے اس غم کو فیل کیا اور آپ کی صرف آنسو ہی بہتے رہے اور اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہوئی جو مایوسی کی طرف اشارہ کرے، جو گھبراہٹ کی طرف اشارہ کرے، بلکہ اس غم کی فیلنگ بتاتی تھی لوگوں کو جو اس موقع پر موجود نہیں تھے کہ یار وہاں جو کچھ بیتا ہے وہ امام زین العابدین کا سینہ ہے جو سہ گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں وہاں جس طرح کے واقعات پیش ہے، آپ نے اپنے بھائی علی اکبر کو بھی دیکھا ہوگا، علی اصغر کو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے امام حسین کو جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ وہ پتہ نہیں آپ کو اللہ نے وہ کون سا حوصلہ دیا تھا، وہ شیب ابی طالب میں آزمائش برداشت کرنے کا وہ حضور کا فیض تھا، وہ ان کے سینے میں کتنا آیا ہوگا کہ وہاں تکالیف کی بھی انتہا ہے اور یہاں بھی تکالیف کی انتہا ہے، تو تب بھی آپ کے اندر وہی استقلال، تب بھی وہی باتیں، بلکہ ایک موقع پر حضرت امام حسین نے ان کو ذرا چیک بھی کیا اور اس چیکنگ میں اس بات کو دیکھا گیا کہ ان کے اندر صبر کی کیفیت کتنی ہے۔
تو انہوں نے کہا جی آپ کے اندر جو مزاج کی گہرائی میں نے دیکھی ہے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گہرا فیض لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت قدرت کا سارا نظام مل گیا، جبرائیل نمائندگی کے لیے تھوڑا سا اشارہ، ان کا نہیں مجھے مالک دیکھ رہا ہے۔ تو یہی کیفیتیں آپ کی بھی تھیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو بڑی اہم ترین ہے، اور وہ دیکھیں نا ایک لاجیکل بات ہے، اور لاجیکل بات یہ ہے کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اس میں کہیں خدا نخواستہ کمپیریزن نہیں ہے، بلا تمثیل عرض کروں، ہم جیسا عام اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے، سب کے والدین کو محفوظ رکھے، مفتی صاحب اگر مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کا کوئی جوان اولاد اس کے سامنے چلی جائے، اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، مطلب باپ کے ساتھ جو اس طرح کی شدت والا معاملہ ہو جائے، بھائیوں کے ساتھ ہو جائے یا رشتہ داروں کے ساتھ ہو جائے، آپ ایک آدھ دو تین جو ہیں وہ اپنا بہت سے بہت لاشیں برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا وہ تباہ ہو جائے گا، آپ کی کیفیت کچھ اور ہو جائے گی، آپ اپنے آپ کو پھاڑنے لگ جائیں گے۔ 72 شہادتیں برداشت کی امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے سینے کے اوپر اپنی نگاہوں میں۔ اب ذرا یہ بتائیے، یہ جو قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، اب اس کے باوجود جو آپ علیہ السلام کی وہی بات جو آپ نے جملہ بہت صحیح استعمال کیا کہ وہ جو جذبہ ہے آپ کا، وہ جذبہ اپنی جگہ سلامت تھا، تو کوفے میں جو آپ نے حیدری رنگ کے اندر ایک خطبہ دیا ہے اور جو ایکسپوز کیا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی ایک یا دو یا تین میتیں دیکھ لے تو اس کی کیفیت خراب ہو جاتی۔ ایسے مناظر دیکھے ہیں ہم نے، آپ گزرے ہیں ابھی اس معاملے سے، اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے جوان بھائی چلے گئے آپ کے سامنے سے۔ ایسے مناظر دیکھے ہیں ہم نے کہ لوگ اپنے جوان بیٹوں کی وفات پہ اللہ سے شکوہ کر بیٹھتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کتنے صابر لوگ ہیں، اتنے سارے لاشیں ان کے سامنے ہیں اور ان کے اندر وہ حیدری رنگ۔ اس کے لیے میں اپنے ناظرین کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ حیدری رنگ ہے کیا، تبھی تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت امام زین العابدین نے کیا کیا تھا۔ واہ واہ۔ کہ آپ جب بڑے دشمن کے مقابلے میں جاتے تھے نا تو اس کو کہتے تھے اپنا تعارف کرواؤ، اور وہ تعارف کرواتا تھا، کہتا تھا میں بہادر ہوں، میں فلاں ہوں، میں تیر انداز ہوں۔ آپ فرماتے تھے تو بہادر اب بنا ہے، میری ماں نے تو مجھے پیدا ہی شیر کیا ہوا۔ یہ آپ کا وہ حیدری رنگ تھا، اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے فصاحت بلاغت اتنی عظیم ہوتی تھی کہ لوگ دھنگ رہ جاتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ لفظ کہاں سے جوڑ رہے ہیں، اللہ، ایسے لگتا تھا جیسے الہام ہو رہا۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین نے کوفہ میں اتنے صدمات کے بعد جب ممبر پہ کھڑے ہو کر خطاب فرمایا تو آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ بڑی غور طلب تھی لوگوں کے لیے، جس کی وجہ سے ان کے غم اور دکھ میں اضافہ ہوا۔ حضرت امام زین العابدین نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بعد فرمایا، لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ اگر کوئی انجان بندہ بیٹھا ہوا ہے تو بات سننے سے پہلے تعارف ہو جائے کہ کون بات کر رہا ہے، مطلب وہ اٹینٹیو ہو جائے کہ کون گفتگو اب کرنے والا ہے۔ یہ انداز رب کائنات جل جلالہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بات فرمانے سے پہلے کہتا ہے اللہ خبردار غور سے سنو، بات بڑی اہم ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے لوگوں کو پہلے متوجہ کیا کہ غور سے سنو، میں امام حسین کا بیٹا ہوں اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے، کہا تم وہ ظلم کر رہے ہو۔ قیامت والے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کا حکم ارشاد فرمایا ہے تم نے انہی کے ساتھ ظلم کر دیا، تم نے انہی کی آل اولاد کو شہید کر دیا۔ جب قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے تو کون سا منہ لے کے جاؤ گے، کیا کہو گے جا کے شفاعت کرنے کے لیے؟ اور امام زین العابدین نے کہا کہ جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہلاکت ہے اس کے لیے، کہ اس نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ ہم تھے وہ جن سے محبت کرنی تھی، ہم تھے وہ جن کے ساتھ ساتھ نبھانا تھا، ہم ایمان کا جز تھے اور ہمارے ساتھ ساری محبتیں وابستہ تھیں، اور تم نے ہر شے کو ختم کر کے فرات کے کنارے ہمارے آباء و اجداد پہ وہ ظلم کیا، ان کے اوپر وہ تشدد کیا، اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ کہ ان کی تدفین کا بھی ہمیں موقع نہیں دیا۔ اللہ، یہ سارا کچھ امام زین العابدین نے اس خطبے میں کہا جو غم اور کمزوری کی کیفیت میں تھا۔ اس میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شروع سے اسلاف کا یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ انسان اپنی جسمانی کیفیت سے بوڑھا نہیں ہوتا، ہمتوں سے بوڑھا ہوتا۔ یہ وہ آل رسول ہیں جن کی ہمتیں ہمیشہ جوان رہی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کیا۔ کیا کہنا امام الساجدین زین العابدین امام زین العابدین علیہ السلام کی
बारगाह में ख़ास तौर पे इस एतबार से हदिया अक़ीदत के करबला के मैदान में और बाद अज़ करबला जो आपका किरदार है, तवज्जो चाहिए आपकी। साजिद चिश्ती साहब लिखते हैं कि हज़रत सज्जाद नूर ऐन शाह करबला, हज़रत सज्जाद नूर ऐन शाह करबला, हज़रत सज्जाद प्यारे साबिरीन के पेशवा, हज़रत सज्जाद अहले इल्म के हैं मुक़्तदा, हज़रत सज्जाद पर राज़ी हुआ प्यारा खुदा। वो हैं ज़ैनुल आबिदीन, वो आदम सादात हैं, नाशिर अक़वाल अहमद कौसरुल खैरात हैं। निस्बत सरकार से अज़मत के हामिल आप हैं, फैज़ याब मुर्तज़ा आका से वासिल आप हैं। रब के सब अहकाम के हर हर लम्हा आमिल आप हैं। साहिबे फ़ज़्लो शरफ़ हैं, माहे कामिल आप हैं। सब्र इस्तक़लाल में रुतबा नुमायाँ आपका, नाम है तारीख़ में अब भी नुमायाँ आपका। अल्लाह की जिसने सदा मानी रज़ा सज्जाद हैं, हज़रत शब्बीर का नूर ज़िया सज्जाद हैं। हर सितम जिन पर रवा रखा गया सज्जाद हैं। देखो 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 सीधा रास्ता खुल्द का सज्जाद हैं। वो शजर हैं बासमर हैदर के गुलशन ज़ार का, शोरा है सारे जहां में आपके किरदार का। वली इब्ने हुसैन आली नसब आली सिफात, हो नहीं सकती किसी से आपके दर्दों की बात। इम्तिहान उनका कड़ा था लम्हा लम्हा मुश्किलात, करबला के सानहे के बाद भी थे सानहात। साजिद उनके सब्र को उनकी सयादत को सलाम, उनके ज़ुहद व तक़वा को उनकी इबादत को सलाम। आइए जनाब, अब ज़रा प्रोफेसर साहब बतलाइए, ये जो यजीद का जुल्मत कदा, भाई इस नाम को इंडोर्स कर दीजिए। ये दरबार शरबार जो है ना, निकालिए किताबों से। दरबार तो बड़े अच्छे लोगों का होता है। तो यजीद के जुल्मत कदे में जो आपकी गुफ्तगू है, फिर आप अलैहिस्सलाम ने जो खुदमा दिया है जामा मस्जिद दमिश्क में, उसमें तो आपने नकाब उतार के रख दिया है साहब यजीदियत का, बताइए ज़रा। जुर्रतों के इस शहंशाह को सलाम कि जिन्होंने दुनिया चाहने वाले को, दुनिया के हरीस को तारीख़ में इस कदर नंगा कर दिया है कि क़यामत तक आने वाला उस पर थू थू करता रहेगा। जुनैद इकबाल साहब, किस में हिम्मत है कि उस पस मंज़र को या उस मंज़र को ज़ुबान पर ला सके? यकीनन एक आदमी ये समझ रहा है कि मैंने अपनी दुनियादारी और अपनी सल्तनत के लिए उनको रास्ते से हटा दिया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को क़यामत तक कायम करने वाले हैं। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, ये बात शक शुबा से बाला है। वो रेड कारपेट के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ लोगों और मुल्कों के सफ़ीरों को बुलाकर ये बताना चाहता था कि आओ देखो मैंने अपनी सल्तनत में अपने बागी को किस तरह से माज़अल्लाह ख़त्म कर दिया। क्या जब कोई कलमा पढ़ने वाला रसूलुल्लाह की मोहब्बत को, ईमान की हलावत और ईमान की रूह जानने वाला इस तसव्वुर को सामने लाता है कि एक तरफ यजीद अपने तख्त पर बड़े कर्रो फर के साथ बैठा हो और उसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और वो शहज़ादियाँ जिनके पल्लों को शायद जिन्नात और इंसान तो क्या फरिश्ते भी ना देख पाएँ, उन्हें इतनी ज़िल्लत और रुसवाई के साथ माज़अल्लाह रस्सियों में बांधा हुआ, उस आलम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके जुल्मत कदे में बड़े इंतहाई जुर्रत के साथ पूछते हैं कि यजीद ये तूने हमारे साथ क्या किया? वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं हुक्म दिया था। कहा कि अच्छा फिर तुमने नहीं किया तो कातिलों को हमारे हवाले करो। जब यजीद ने पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं, तो आपने फरमाया कि मेरी 3 ख्वाहिशात हैं। एक तो ये है कि जिन्होंने ये कूफा में करबला कायम की है उन कातलीन को हमारे हवाले करो। ठीक है। दूसरा ये कि हमें मदीना मुनव्वरा जाने दो। तीसरा ये है कि कल जुमा का दिन है, दिमश्क में जुमे के खुतबे में भी मुझे बोलने की इजाज़त दी।
اب یزید نے قاتلان حسین کو تو آمادگی ظاہر نہیں کی کہ میں کروں گا، ظاہر ہے وہ باقی دونوں باتیں اس نے مان لی، خود ان کا جو لیڈر ہے۔ اور اس کے بعد جب اگلے دن جامع مسجد دمشق میں جمعہ کا وقت آیا، یزید کو کیا معلوم تھا کہ اس کو ذلتوں اور رسوائیوں کے کس بلندی پر یہ پہنچا دیں گے، مکمل ایکسپوز ہونے والا، کس قدر اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیں گے۔ سب سے پہلے جب جامع مسجد دمشق میں اس نے اپنا پہلا خطیب اٹھایا اور اس نے یزید کی تعریف اور اس بات کو ظاہر کرنے کے بعد کہ جی دیکھیں جو بھی خلاف اٹھے گا، اور اہل بیت اطہار کے خلاف جو ایک انداز ہو چکا تھا وہ، لیکن اس کے بعد جب آپ کو اجازت دی گئی، لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کو منبر پر کھڑا کریں، اور اس کے بعد جب یہ شہزادہ کونین امام حسنین کے شہزادے، جنت کے سرداروں کے نسل پاک کو قیامت تک قائم رکھنے والے آتے ہیں، لوگ متوجہ ہیں کہ دیکھیں کیا کہا جاتا ہے، تو آپ آتے ہی فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ نے ہمیں 6 امتیازات عطا فرمائے ہیں اور ہمیں 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے 6 امتیازات یہ ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، سبحان اللہ، ہمارے پاس حلم ہے، سبحان اللہ، ہمارے پاس معاف کر دینا ہے، سبحان اللہ، ہمارے پاس سخاوت ہے، سبحان اللہ، ہمارے پاس فصاحت و بلاغت ہے، سبحان اللہ، ہمارے پاس شجاعت ہے، سبحان اللہ، اور چھٹی بات یہ ہے کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت اللہ نے پیدا کر دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد جب آپ نے 7 فضیلتوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یاد رکھو ہم اللہ کے آخری نبی کی اولاد ہیں، ہم صدیق امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں، ہم جعفر طیار سے نسبت رکھنے والے ہیں، ہم شیر خدا شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں سے یہ کہا کہ سنو، میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمۃ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے، ہمارے دشمن قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ کے ان کلمات کو سن کر لوگوں کے اندر جو ایک جذبہ اور جوش پیدا ہوا، آپ نے فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اٹھو تکبیر کہو۔ یزید نے کہا، آپ نے یزید نے وہ گھبرا گیا تھا اس وقت، ظاہر ہے وہ تو سمجھتا تھا کہ غموں کے اندر اتنا دبا ہوا کیا بولے گا، لیکن اس کے بعد جب اقامت کہی گئی آپ کلمات سنتے رہے، لیکن جب مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اس کو اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جا، اور آپ نے اتنے بڑے اجتماع میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے یزید بتا محمد میرے نانا ہے یا تیرے نانا ہے؟ آئے بس بات ہی ختم، بات ہی ختم، بات ہی ختم۔ یہ سننا تھا، لوگ آئیں اور چیخیں مار رہے تھے، اور یزید فوراً بعد نے کہا کہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا کہ مجھے نماز کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ بس یہ وہ جملہ تھا جس نے سمجھ لیجئے کہ اس کی پوری جو ظلمت کی عمارت تھی نا، اس کو زمین بوس کر کے، اس ایک جملے نے زمین بوس کر کے رکھ دیا، ایکسپوز کر دیا اس کو۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ کل بروز محشر بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا ہو جائے، تو صاحب پھر جینے کو اور کیا چاہیے۔ کتاب الشفا روحانی ترقی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پہلا کلمہ شریف جو ہے درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لینے سے روحانی ترقی حاصل ہوگی اور عبادات میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انسان کو بادل جیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ برستا ہے تو وہ پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ مصطفیٰ کے دلربا سجاد ہیں، سجاد ہیں، مصطفیٰ کے دلربا سجاد ہیں، سجاد ہیں،
رونق آل عبا سجاد ہیں سجاد ہیں گل زہرا حسین ابن علی کا چاند یہ ہیں گل زہرا حسین ابن علی کا چاند یہ حق کا سیدھا راستہ سجاد ہیں سجاد ہیں حق کا سیدھا راستہ سجاد ہیں سجاد ہیں وہ عظیمت آشنا وہ عبد رب مصطفیٰ وہ عظیمت آشنا وہ عبد رب مصطفیٰ ظلمت غم میں ضیا سجاد ہیں سجاد ہیں ظلمت غم میں ضیا سجاد ہیں سجاد ہیں وہ ہے ساجد قاسم علم علی خود بھی علی وہ ہے ساجد قاسم علم علی خود بھی علی واصل رب العلا سجاد ہیں سجاد ہیں واصل رب العلا سجاد ہیں سجاد ہیں رونق آل عبا سجاد ہیں سجاد ہیں